یہ ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جسے سیونتھ ونڈر آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ زمین سے 480 فیٹ اونچے 4500 سال پہلے اس پیرامڈ میں یوز ہونے والے پتھر کے بلاکس کی ایوریج ویٹ 2.5 ٹن، جس میں کچھ بلاکس کی ویٹ 80 ٹن تک بتائی جاتی ہے۔ اس بھاری بھرکم پتھروں کو کس طرح یہاں تک لایا گیا، کس طرح اسکوائر شیپ میں اس کو تراشا گیا، اور کس طرح 480 فیٹ اونچے مقام پر اس پتھروں کو پہنچا کر اس ترتیب سے رکھا گیا کہ ہزاروں سالوں سے طوفانوں اور زلزلے کی زد میں آنے کے باوجود مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر ہوئی ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس پیرامڈ کو آخر بنایا کس لیے گیا تھا، اور اس پیرامڈ کے اندر آخر ہے یہ سب آپ جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں۔ ان میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ پیرامڈ آف گیزا کو کنسٹرکٹ کرنے والی انجینئرز کے لیے سب سے پہلا چیلنج 2.5 ٹن ویٹ رکھنے والی بھاری بھرکم پتھروں کو کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچانا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق پیرامڈ میں یوز ہونے والے بلاکس کو سلیجز، رولرز اور ریمز کا استعمال کرتے ہوئے کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچایا گیا تھا۔ سلیجز ممکنہ طور پر لکڑی سے بنائے گئے تھے اور بلاکس کو زمین کے ساتھ گھسیٹ کے لے جایا گیا تھا۔ فریکشن کو کم کرنے اور بلاکس کی ٹرانسپورٹیشن کو آسان بنانے کے لیے پتھر یا لکڑی سے بنے رولرز کو سلیجز کے نیچے رکھا گیا تھا۔ بتائی جانے والی یہ ٹیکنیک ایگزیکٹلی درست تو نہیں، لیکن یہ قدیم ایجپشین کنسٹرکشن ٹیکنیکس کے ایویڈنس اور سٹڈی پر مبنی سب سے زیادہ پاپولر تھیوریز میں سے ایک ہے۔ پیرامڈ گیزا میں استعمال ہونے والے بلاکس کو اسکوائر شیپ میں کاٹ دیا گیا تھا۔ انجینئرز نے سخت پتھروں کو کاٹنے کے لیے کوپر کی آریوں اور چیسلز یعنی چینیوں جیسے سمپل ٹولز استعمال کیے۔ بلاکس کو اسکوائر شیپ میں کاٹا گیا تھا اور کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچایا گیا تھا۔ اب باری تھی بھاری بھرکم بلاکس کو اپنے ریکوائرڈ جگہ تک پہنچانے کی۔ ریسرچرز کے مطابق اینشنٹ انجینئرز نے بلاک کو اپنے ریکوائرڈ ہائٹ تک پہنچانے کے لیے ریمز استعمال کیے گئے۔ ریمز یعنی ڈلوانے اس ترتیب سے بنائے گئے تھے کہ رولرز اور سینکڑوں مزدوروں کا استعمال کرتے ہوئے بلاکس کو ریکوائرڈ ہائٹ تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھاری پتھروں کو اٹھانے کے لیے لیوریج اور پولیس کی سپورٹ بھی لی گئی تھی۔ باوجود یہ کہ ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجیز اویلیبل نہیں تھی، لیکن سمپل ٹولز، یونیک ٹیکنیکس اور مضبوط مزدوروں کی مدد سے دیوہیکل پتھروں کو 480 فیٹ کی ہائٹ تک پہنچانے میں کامیاب بھی ہو گئے اور اپنی مہارت اور ذہانت سے دنیا کو حیران و پریشان بھی کر گئے۔ اب ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ لاکھوں مزدوروں، دیوہیکل پتھروں اور سلیجز، رولرز اور ریمز کی مدد سے انتہائی سخت محنت سے سالوں میں بنایا گیا پیرامڈ آخر بنایا کس لیے گیا تھا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ریسرچرز نے طویل ریسرچ اور ایویڈنس ملنے کے بعد یہ معلوم کر لیا کہ قدیم ایجپشین پیرامڈز کو اپنے پیروز یعنی اس وقت کے طاقتور بادشاہوں کو دفنانے کے لیے بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پیرامڈ سے بڑی تعداد میں سونے، ہیرے اور جواہرات بھی ملے۔ ایک اور سوال کہ پیرامڈ کے اندر آخر ہے کیا؟ اس کا جواب بھی ریسرچرز نے انٹیریئر پیرامڈ کو وزٹ کرنے کے بعد ڈھونڈ لیا۔ پیرامڈ کے اندر مختلف چیمبرز یعنی اپارٹمنٹ اور آنے جانے کے لیے باقاعدہ راستے بھی بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ چیمبرز کے نیچے انڈر گراؤنڈ چیمبرز بھی بنائے گئے تھے جو کہ قیمتی چیزیں چھپانے کے لیے کنسٹرکٹ کیے گئے تھے۔ اسی طرح ایجپٹ کے قدیم انجینئرز نے دنیا کے سب سے فیمس سٹرکچر میں سے ایک دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بغیر ماڈرن ٹیکنالوجی کے اپنی ذہانت، میتھمیٹیکل سکلز اور مضبوط عزم اور حوصلے کی بدولت اس ماسٹر پیس سٹرکچر کو کھڑا کیا جو کہ آج تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا رہے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔